میٹھا کہتے ہیں کہ میٹھا زیادہ نہیں کھانا چاہیے, تو میٹھی چیزیں کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے. ایک نارمل آدمی کو کتنا میٹھا کھانا چاہیے, اور ایک ڈائبٹیز والے بندے کو جس کو بڑا دل کرتا ہے میٹھا کھانا, اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ دونوں کا آپ نے فرق بتانا. ان جنرل رول ہے کہ ہر کڑوی چیز جو ہے اس میں شفائے سوائے زہر کے, اور ہر جو ہے میٹھی چیز وہ زہر ہے سوائے شہد کے. دس از دا رول فار لائف. یہ تو میں نے آپ کو رول بتا دیا. اب میں اس پہ تھوڑا بایومیٹیکلی بھی بات کر لیتی ہوں. ہیومن بلڈ جو ہے وہ ایک ٹائم پر 1 ٹی اسپون سے اوپر چینی برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ وہ سفید چینی نہیں ہے کہ آپ نے پھل بھی کھا لیا, آپ نے ڈبل روٹی بھی کھا لی, آپ نے سالن بھی لے لیا, آپ نے فروٹ جوس بھی لے لیا, اور اس کے اوپر بھی آپ نے 1 ٹی اسپون چینی لے لی. آپ جو پھل کھا رہے ہیں اس میں بھی نیچر کی چینی شامل ہے جس کو آپ فرکٹوز کہتے ہیں. آپ جو ڈبل روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی نیچر کی چینی شامل ہے جس کو آپ گلوکوز کہتے ہیں. نارمل انسان ہمارے پاکستانی کلچر میں جس طرح کھانا کھاتا ہے وہ آلریڈی اپنا 1 ٹی اسپون ایکسیڈ کر رہا ہے. تو اس سوال کا ایکوریٹ جواب یہ ہے کہ کسی کو بھی میٹھا نہیں کھانا چاہیے. میں اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس پہ بھی بات کروں گی کہ واقعی ہیومن انسان کے لیے کیا پاسبل ہے, لیکن جو اس کا جواب ہے کسی کو بھی نہیں کھانا چاہیے. اور جو ڈائبیٹک ہے اس کے بلڈ میں تو آلریڈی ہائپر گلائسیمیا کا زہر ہے, یعنی اس کے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ آلریڈی گلوکوز کو بلڈ سے نکال ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کو استعمال کریں, وہ آلریڈی ریزڈ ہے. اس سسٹینڈ یعنی یہ ایک کنٹینیوس طور پہ ایک جو تسلسل ہوتا ہے بلڈ شوگر کا ریز رہنے کا, اسی کو تو ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس پر سے آپ اور چینی ڈالیں گے تو وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. اور نارمل انسانوں کو بھی نہیں کھانا. میٹھا زہر ہے. جو شوگر انڈسٹری کا فروغ ہوا ہے وہ 1960s 1970 سے اسٹارٹ ہوا اور 1980s میں بلوم کر گیا امریکہ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جنک فوڈ انڈسٹری ہے, ریفائنڈ فوڈ انڈسٹری ہے, یہ ایک بڑی ڈومین ہے. اس کے بعد فیٹ کو, چربی کو برا بنایا گیا, حالانکہ چربی آپ کے لیے ہیلدی ہوتی ہے ایک سرٹن اماؤنٹ پہ, اور اس کو اچھا بنایا گیا, تو کسی کو بھی نہیں لینی چاہیے. چاکلیٹ خواتین لڑکیاں اسپیشلی بڑے شوق سے کھا رہی ہوتی ہیں, اور ویسے ایک دن میں کتنا میٹھا کوئی بھی نارمل آدمی لے سکتا ہے؟ نہیں کھانا چاہیے, کھانا ہی نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. آپ کی گندم کے اندر شوگر ہے. اچھا, میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. گندم آپ کے پاس 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ریفائنڈ ہوتی ہے, ایک ان ریفائنڈ ہوتی ہے. جو آپ کے پاس گندم کی 3 لیئرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس ریفائنڈ گندم ہوتی ہے اس میں صرف 1 لیئر بچی ہوتی ہے جو شوگر والی لیئر ہوتی ہے. جو آپ کے پاس ہول گرین آٹا ہوتا ہے, میری اپنی برانڈ ہولسٹک وزڈم بائی ساحر چاولہ کا بھی, جی میرا گلوٹن فری ملٹی گرین آٹا ہے, آسانی ہے, آپ لے سکتے ہیں. جی بالکل, میری جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں جو ہے موجود ہوگا. تو میرا بھی اپنا آٹا ہے, لیکن اس میں تینوں لیئرز آپ کے پاس موجود ہیں. اب تینوں لیئرز کا آپ کے پاس کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں بی وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, اس میں زنک بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ آپ ہول کے طور پہ لیتے ہیں تو جو اس کی بیچ والی لیئر ہوتی ہے نا جس میں کمپیریٹیولی شوگر موجود ہوتی ہے, وہ بلڈ میں شوگر رائز نہیں ہونے دیتی. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ہول گرین کھانا چاہیے, اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ریفائنڈ آٹا نہیں کھانا چاہیے. اب میں یہ بتا دوں کہ ریفائنڈ ہوتا کس کس میں ہے. وہ جو چینی والا آٹا ہے, وہ جو شوگر والا آٹا ہے, جتنی بھی سفید ڈبل روٹی ہیں, جتنے بھی پاستے ہیں, جتنے بھی بیکری کے پروڈکٹس ہیں, جتنے بھی یہ شوگر لیڈن اردو میں کہتے ہیں آسان زبان میں شوگر سے بھرے سیریلس کو. ایک بہت فیمس کمپنی ہے, میں نام نہیں لوں گی, کے سے اس کا نام شروع ہوتا ہے, اور ان کے سیریلز بہت عرصے سے بک رہے ہیں. اچھا, 2000 میں ان کی ریسرچز آئی ہیں, سن 2014 کے 15 میں میرے پاس اسٹیٹس موجود ہے, میں اگلی بار آؤں گی تو لے کر آؤں گی, کہ 53% سے اوپر اس میں شوگر ہے. اور وہ ریسرچ پبلک بھی ہو گئی, لیکن ان کا سیریل بکتا ہے ابھی بھی بہت بڑا, اور وہ ویٹ لاس کلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس وقت بازار میں ایسے بچوں کے سپلیمنٹ مل رہے ہیں پاؤڈر ملک کی فارم میں جس میں 1 لیٹر میں 108 گرام شوگر ہے, لیکن ڈاکٹر اس کو پرچیوں پہ ایسے پرسکرائب کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو بک ہی رہے ہیں, وہ بھی تو چل ہی رہے ہیں, یہ چیزیں تو چل رہی ہیں. سو اگر آپ سفید ڈبل روٹی لیتے ہیں, سفید پاستے لیتے ہیں, آپ بیکری پروڈکٹس لیتے ہیں, آپ جنک فوڈ لیتے ہیں, یہ جتنے بھی بن آپ لیتے ہیں, یہ سب شوگر والا آٹا ہے. یو شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ دیٹ. چلیں, ڈائبٹیز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اچھا, ڈائبٹیز کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک آپ کے پاس ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتا ہے جس کو جوینائل بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو موسٹلی جوانوں میں ہوتا ہے, میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا ہے جو موسٹلی آپ کو 35-40 کے بعد ہٹ کرتا ہے, جس کا تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ تعلق آپ کی اپنے لائف اسٹائل اور آپ کی ایٹنگ ہیبٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. جو آپ کے پاس ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتا ہے, اس کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے, یعنی ہونے کی جو اس کی وجہ ہوتی ہے, وہ زیادہ تر جینیٹک ہوتی ہے یا آٹو امیون ہوتی ہے. آٹو امیون کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم کا دفاع سسٹم ہے وہ اپنے ہی اگینسٹ ہو گیا اور اپنے سیلس تباہ کرنا شروع ہو گیا. جس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے اس طرح کے ڈائبٹیز میں, وہ آپ کے جسم کے جس آرگن سے نکلتا ہے اس آرگن کو آپ پینکریاس کہتے ہیں. پینکریاس میں آپ کے پاس سے 2 طرح کے سیل ہوتے ہیں, ایک الفا سیل ہوتے ہیں, ایک بیٹا سیل ہوتے ہیں. یہ دونوں ڈفرینٹ ہارمون بناتے ہیں, اور یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے کے
خلاف چلتے ہیں تاکہ باڈی میں ایک بیلنس رہے. اللہ نے بیلنس کریٹ کیا ہوا نا. الفا سیل گلوکاگون بناتا ہے, بیٹا سیل انسولین بناتا ہے. اب یہ جو انسولین ہے یہ جسم اس بات کا تعین کرتا ہے کہ بلڈ گلوکوز جسم کے ڈفرینٹ حصوں میں کس طرح یوز ہوگا. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آپ کا یہ سیل جو انسولین بناتا ہے اس کی خود بخود ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی اس کا علاج کمپیریٹیولی مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کنٹرول پاسبل نہیں. اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ سے, یہ جو جوان بچوں کو نہیں ڈائگنوز ہو جاتا 14 سے 25 کی بیچ ہوتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے, ان کو فوراً انسولین کے ڈوزز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, ٹائپ 2 آپ کے پاس جو ڈائبٹیز ہوتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز موسٹلی ہوتا ہے آپ کی سسٹینڈ لاپرواہی کا نتیجہ. وہ لاپرواہی جو آپ 20 سال کی عمر سے کر رہے ہیں اور وہ 40 سال کی عمر میں پردے کے سامنے آ گئی ہے. سسٹینڈ جب آپ کاربوہائیڈریٹس یا انہیلدی لائف اسٹائل, رات کو دیر سے جاگنا, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اگر اس میں ٹائم نہ ملا کہ رات کو دیر سے جاگنے سے ڈائبٹیز کیسے ہوتا ہے. اچھا, یا اگر آپ بار بار بہت زیادہ اسنیکنگ کرتے ہیں تو آپ کا انسولین بلڈ میں ریز ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ آپ کے جو سیل ہیں وہ اس کو جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی ماں باپ ہے وہ اپنے بچے کو ڈانٹتے رہے, ٹھیک ہے, جواب دیتا رہے گا, لیکن اگر آپ کا کمیونیکیشن کا طریقہ ہی صرف ڈانٹ کرنا اور اگلے کو کرٹیسائز کرنا ہے, آخرکار وہ آپ کی بات سننا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے سیل بھی انسولین کو جواب دینا چھوڑ جاتے ہیں, آپ ہو جاتے ہیں انسولین ریزسٹنس اور بلڈ میں گلوکوز ریز رہتا ہے. دس از ٹائپ 2 ڈائبٹیز. سمٹمز دونوں کے بہت ملتے ہیں. پولی یوریا, بار بار پیشاب کا آنا, رات کو بہت زیادہ پیاس لگنا, پولی ڈپسیا جس کو آپ کہتے ہیں, ایسے تریلیاں پڑنا جو آپ کے جیسے نا ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, جو کہ آپ کو بار بار بلڈ گلوکوز اوپر نیچے ہونے کے ایپیسوڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے, برین فاگ, مینٹل کلیئرٹی نہ ہونا. ایک بہت ارلی سمٹم آپ کے پاس یہ ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھنا, کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ کے پاس B1 اور B12 وائٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, اور یہ وائٹامنس جو ہیں یہ آپ کی نروز کے لفافے بناتے ہیں. وہ لفافہ جب نہیں رہتا, نروز کی سینسیشنز خراب ہوتی ہیں, امپلسز کی اسپیڈ خراب ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں. آپ سے اگر بالکل بھوک برداشت نہیں ہوتی اور آپ کو لگتا ہے ہائے قیامت آ گئی, جب میں کچھ نہ کھایا تھا میں کسی کو کھا جاؤں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بڑی حیران کن علامات ہیں. اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر کئی مت ہیں, مطلب کہ خالی پیٹ پیاز کھانے سے, اگر آپ 3 مہینے لگاتار پیاز کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی, یا ادرک کو چبانا ہے آپ نے خالی پیٹ, صبح اٹھ کے پاؤں کے باہر بیٹھ کے. ایک انڈین ہے وہ بھی اس طرح ویڈیوز میں بتا دیتے ہیں. کیا واقعی ادرک اور پیاز کے اندر صبح خالی پیٹ استعمال کرنے سے شوگر کا علاج ہے؟ ادرک اور پیاز بہترین چیزیں نہ ہوتے تو میں نے اس کے پروڈکٹس نہ نکالے ہوتے. میں نے ادرک پاؤڈر نکالا ہوا ہے ڈائبٹیز کے لیے, وہ بھی میری ویب سائٹ جو اس پہ موجود ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کنزیوم کس طرح کرنا ہے. اور پیاز میں آپ کو بتاتی ہوں فیمس کیوں ہے. صرف پیاز نہیں, پیاز اور لہسن میں ایک کلاس آف کمپاؤنڈز ہوتی ہے جس میں سلفر موجود ہوتا ہے, ایلسن کنٹیننگ کمپاؤنڈز. اب پیاز سے بھی زیادہ لہسن کس طرح اثر کرتا ہے. اگر آپ لہسن کا چھلکا لیتے ہیں نا, اس کو ننگا کرتے ہیں, فریج سے نکال کے 30 منٹ کے لیے آپ اس کو ہوا میں رکھ لیں, اس میں ایلسن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پیاز میں بھی یہی کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ایلسن, اور ان دونوں میں ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے کوئرسٹین, جس میں باڈی میں جتنے بھی آکسیڈنٹس ہیں, سوزش کرنے والے کیمیکلز, اس کو مارنے کی بہترین جو ہے صلاحیت ہوتی ہے. اور لہسن دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ اینٹی بایوٹک ہے, نیچر کا اینٹی بایوٹک. اور اس کے بعد جو سب سے اسٹرانگسٹ اینٹی بایوٹک ہے وہ جنجر ہے. میں نے ایک بار اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی بات کی تھی ڈاکٹر سہار چاولہ میں, کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہربز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, وہ سارے کے سارے اینٹی ڈائبٹک بھی ہیں. یہ پیروں کے باہر بیٹھ کے کرنا تو نہیں, لیکن اگر آپ ادرک پاؤڈر جو ہے 1 ٹی اسپون, جیسے میرا جو اپنا پروڈکٹ ہے میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں, کھانے کے بعد آپ پانی میں, نیم گرم پانی میں لے لیں, تو آپ کا کھانا بھی اچھا ہضم ہوگا, کیونکہ ادرک جو ہے ہمارے لیور سے ایک ڈائجسٹو جوس نکلتا ہے, بائل, جس نے کھانے کے سارے فیٹ کو ہضم کرنا ہوتا ہے, اس کی فلو اچھی کر دیتا ہے.